معرفت کورس کی 52ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے القوی۔ قوی کا مطلب ہے قوت والا۔ یہ تو بڑی عام فہم سی بات ہے، آپ کو میرے بتائے بغیر ہی پتا ہوگا، لیکن قوت کسے کہتے ہیں؟ مضبوطی کو، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو قوت ہے نا، قوت، اس میں ایک خاص ٹیسٹ ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جو روٹ میننگ ہے نا، وہ ہے کسی رسی کے بٹ کو قوت کہتے ہیں، قوت۔ اب رسی کا بٹ بھی پتا ہے آپ کو کہ نہیں پتا؟ 3-4 دھاگے لیے جائیں یا رسیاں لی جائیں یا کوئی بھی چیز لی جائے، ان کو آپس میں اس طرح ٹویسٹ کرتے جائیں، وہ ٹویسٹ کرتے ہوئے وہ جو اب ایک مضبوط رسی بن گئی ہے نا، اکیلا وہ دھاگا اتنا مضبوط نہیں تھا، یہ اب مل کے یہ جو ٹویسٹڈ فارم ہے ان کی، یہ مضبوط ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس ٹویسٹڈ فارم میں یہ ہر دھاگا ایک بٹ ہے، ہر دھاگا ایک قوت ہے۔ اگر آپ کو یہ والا ٹیسٹ سمجھ آیا نا، تو آپ کو آگے والی ساری کی ساری کہانی سمجھ آئے گی۔ اس کا مطلب مضبوطی ہی ہے، لیکن کون سی اور کیسے ملنے والی مضبوطی؟ اتحاد کے ساتھ ملنے والی مضبوطی، یعنی یہ میری انگلیاں 500 جب ایک ہو جائیں گی تو زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ یہ جو مضبوطی ملی ہے نا، اس مضبوطی کو کہتے ہیں قوت، یعنی اتحاد کی وجہ سے ملنے والی مضبوطی کو قوتن کہتے ہیں۔ باہر کیا پھر عرف عام میں بھی کہا جانے لگا مضبوط، زیادہ طاقتور، ٹھیک ہے، پھر اس کا یہی معنی مشہور اور معروف ہو گیا۔ جتنا مرضی مشہور اور معروف ہو جائے، جو روٹ میننگ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا موجود ہی ہوتا ہے۔ سارے کے سارے ٹیسٹ اسی جھرنے سے، اسی آبشار سے پھوٹنے ہوتے ہیں۔ اب یہ خاص ٹیسٹ اتحاد سے ملنے والی قوت، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مالک کائنات کو بھی القوی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، وہ قوی ہے، ساری قوتیں اسی کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بہت سی صفات ہیں۔ وہ صفات، ہر صفت دوسری صفت کو مضبوطی فراہم کرتی ہے، ساری صفات مل کر وہ القوی ہے، وہ قوی ہی قوی ہے، اس کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک خاص ٹیسٹ ہے اس میں، جو میں آپ کو بھی 2-3 آیات بعد اس طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ فی الحال آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے خود کو قوی کہاں کہاں پر کہا ہے، کس طرح کے سینیریو میں۔ دیکھیے سورۃ الانفال آیت نمبر 52 میں نے آپ کے لیے چوز کی ہے۔ بات ہو رہی ہے جب منافقین کو ان کا انجام دکھایا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ان کا حشر ہوا ہے نا، کدأب آل فرعون، ایسا ہی ہوا تھا بالکل آل فرعون کے ساتھ بھی۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ پیش آیا تھا۔ والذین من قبلہم، اور جو لوگ فرعون سے پہلے تھے ان کے ساتھ جیسے پیش آیا تھا۔ یہ سب کے سب لوگوں میں خاصیت، ایک خاص بات تھی، وہ کیا؟ کفروا بآیات ربہم، یہ اپنے رب کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر پکڑ لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی تو یہ جانتے نہیں تھے کہ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تو القوی ہے، وہ تو بہت ہی قوت والا ہے، اس کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہے۔ یہ جاہل لوگ، انجان لوگ اس بات سے غافل، انہیں اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں تھا، انہیں دنیا داروں کی پکڑ کا ڈر تھا، یہ سامنے نہ آ جائے تو وہ سامنے نہ آ جائے۔ مال کے کائنات کو بھولے ہوئے اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا گیا، لیکن ایک وقت مقررہ، آپ کوئی بھی چیز ہو، مال کے کائنات کے قوانین آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گے۔ یعنی ایک رسی ہے، فرض کریں آپ اس کو کھینچتے چلے جائیں، ربڑ ہے، کچھ بھی آپ لے لیں، سپرنگ ہے، وہ لمبا ہوتا چلا جائے گا، الاسٹیسٹی اس میں ہوگی، ہر چیز نہیں ہوتی ہے، کسی حد تک، ایک خاص حد تک وہ ڈیل دیتا جائے گا، لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ جب وہ خاص حد، وہ جو اس کی لمیٹنگ وہ فرکشن آ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہی معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ہوا، جب وہ غلط روش اختیار کی، انہوں نے اللہ نے ڈیل دے دی، اپنی طغیانی میں بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ لمٹ آ گئی جو مال کے کائنات میں سیٹ کی ہوئی ہے۔ جب وہ لمٹ آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے توڑ کر رکھ دیا۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ سامنے آل فرعون ہو، آل سمود ہو، یا کوئی بھی ہو، مال کے کائنات نے فیصلہ کر لیا ہے، اب تو غرق ہونا ہوگا۔ باہر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ نے غور کیا خود کو کبھی وہاں پر کہا ہے،
جب سامنے کوئی جابر بن کر کھڑا ہو، جب سامنے کوئی خود اپنے اوپر اعتماد کر کے مالک کائنات کے نظام کے خلاف کھڑا ہو، تو اللہ نے کہا جانو ان اللہ قوی، اللہ یہ قوی ہے، تم کیا سوچ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ مزید دیکھیے سورۃ ہود آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ آگین کچھ اسی طرح کا ٹیسٹ آپ کو دوبارہ دیتے ہیں، فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، جب وقت آ گیا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو ہم نے بچا لیا اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا، صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے۔ ان ربک هو القوی العزیز، یہ آپ کو بات جاننی چاہیے کہ بے شک تمہارا رب القوی ہے، العزیز ہے، تمہارا رب بہت قوت والا ہے، پوری طرح سے غالب ہے۔ اگر یہاں تک آپ کو ایک بات سمجھ آئی ہے نا، اب ایک عجیب بات سمجھیے، وہ بات یہ ہے مالک کائنات نے خود کو یہ جو القوی کہا ہے نا، قوی، یہاں پر مالک کائنات آپ کو پکار کر کوئی بات کرنے لگے ہیں۔ اس بات کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ بن جائیں پوری طرح سے۔ سنیے سورۃ الحج آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی نصرت کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اب ذرا وہ رسی والی بات ذہن میں لائیے، کوئی مناسبت نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ بھی، ہمیں مال کے کائنات ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آؤ میری فوج میں بھرتی ہو جاؤ، آؤ میرے نظام کو تھامو، آؤ مل کر چلتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے سورۃ حج آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اسی کی مدد کرے گا، مَن يَنْصُرْهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا، جو اللہ کے نظام کو قائم اور دائم رکھنے میں اللہ کی مدد کرے گا، اللہ جواباً اس کی مدد کرے گا۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، شاید آپ کو عجیب لگے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آب جو، یا مجھ کو بھی ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ ایک قطرہ اگر سمندر میں مل جاتا ہے پھر وہ قطرہ نہیں رہتا، وہ سمندر بن جاتا ہے پوری طرح سے، اس کی وہی حیثیت، وہی قوت، وہی تقویت اور وہی اہمیت بن جاتی ہے جو کہ سارے سمندر کی ہے۔ تو مال کے کائنات آپ کو اسی رنگ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رنگ میں خود کو ڈال لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ یہ والا قاعدہ جو ہے نا دنیا میں جا بجا دیکھیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خاص طور پر مخصوص لوگوں کو ساتھ کھڑا کر کے ہم ویڈیو شوٹ کر کے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو پتا چلے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ لوگ کیوں؟ اس کی ذرا پھونپا ہے، اس کا ذرا ڈر ہے، اس کا ذرا روب ہے، اس کے پاس ذرا پیسے ہیں، اس کے پاس کوئی رتبہ ہے، اس کے پاس شہرت ہے، تو پتا چلے حامد کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ جو معاملہ ہے نا ہم کیوں کیا کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کیا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ چلیں گے، یہ ہمارے ساتھ چلے گا، حالانکہ ایسا ہوا نہیں کرتا۔ ویسے یہ خاصیت کہ آپ جس کے ساتھ چلیں وہ جواباً بڑھ کر 70 گنا آپ سے بہتر چلے، یہ خاصیت صرف مال کے کائنات فقط اللہ کے نظام میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، سادہ سا قانون ہے۔ اور سنو ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کے ساتھ کو چھوٹا نہ سمجھو، اللہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو صحیح قوت والا ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو ہر شے پر غالب ہے، پوری طرح سے حکمران ہے۔ تو پھر اب آپ ذرا ایمانداری سے سوچئے، اگر واقعتاً دل میں یہ ایمان غالب ہو جائے، اگر واقعتاً اس بات پر یقین کامل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قوت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دے سکتا ہے، جس سے جو چاہے لے سکتا ہے، اگر اللہ کی یہ قوت ہم دل سے مانیں اور پھر اللہ کا یہ فرمان پڑھیں میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، سادہ سی بات ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کہتے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، سادہ سا قانون۔ کتنا اوپنلی اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دے دی کہ آئیے میرے نظام کے ساتھ جڑ جائیے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں بلکہ آپ سمندر میں مل کر سمندر ہی ہو جائیں۔ آپ کی طرف
بڑھنے والے کو اندازہ ہوگا کہ اب میں ایک قطرے کو پکڑنے نہیں جا رہا، سمندر کو ہاتھ ڈالنے لگا ہوں، وہ کانپ جائے گا، آپ کی ایک ہیبت بن جائے گی۔ مال کے کائنات کے نظام کے ساتھ جڑیے۔ خیر، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ سورۃ الحج ہی کی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتے ہیں، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا نا، اس طرح کی نہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا ان اللہ لقوی عزیز، اللہ ہی تو ہے جو پوری قوت والا ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو غالب ہے صحیح معنوں میں۔ یہ جب میں بات پڑھ رہا ہوتا ہوں، خاص طور پر یہ آیت نمبر 40 جو سورۃ حج کی ہے، تو آپ ذرا قوی کا اصلی معنی اپنے ذہن میں لائیں۔ یہ ایک بٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں، بٹی ہوئی رسی کے ہر دھاگے کو ایک بٹ کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں بٹی ہوئی رسی کے یہ مکوا کے ہر انگ کو، ہر ایک تند کو یا دھاگے کو قوتن کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مثال دے کے کہہ رہے ہیں، میری رسی میں خود کو بٹ جاؤ، میری رسی میں خود کو ٹویسٹ کر لو، ایسے کہ تمہاری الگ سے اپنی کوئی پہچان ہی نہ رہے، آپ کو اس بات پر غصہ آنا بند ہو جائے کہ کوئی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، اس بات پر آپ پھولنا سمانا بند کر دیں، خوش ہونا بند کر دیں کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، اسی بات پر ساری خوشیاں چڑھیں کہ اللہ کے نظام کی بات ہو، اسی نظام پر غضب اور غیظ کی کیفیت ہو کہ اللہ کے نظام کے خلاف بات کرنے کی ضرورت کیسے ہوئی۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا مال کے کائنات کس طرح سے مدد فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے نا آپ کو بات، ان کے منہ پر کسی نے تھوک دیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نہیں اب نہیں، اپنے لیے نہیں مارنا، اللہ کے نظام کے خلاف آئے تھے نا تو نپ لیا، پھر نپ لیں گے، لیکن اب میرا غصہ، میرا غضب تمہارے لیے خالص اللہ کے لیے نہیں رہا، اپنا بھی شامل حال ہو گیا، آج چھوڑ رہے ہیں پھر پکڑیں، اور پھر وہ پکڑا گیا، ایسا پکڑا گیا کہ وہ مسلمان ہو گیا، وہ شانہ بشانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑا ہو کے لڑنے لگا۔ بہر کیف یہ جو بات ہے، مال کے کائنات فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ایسے لوگوں نے کی نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور بے شک اللہ ہی تو قوی ہے، اللہ ہی تو عزیز ہے۔ جو مال کے کائنات کے نظام کے ساتھ جڑ جایا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں خاص طرح کی ایک قوت عطا فرما دیا کرتے ہیں، لیکن جس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص قوی والی قوت عطا فرماتے ہیں نا، اس میں لازمی طور پر ایک ایٹریبیوٹ پایا جاتا ہے۔ دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ یاد ہے عفریت جن تھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا تخت لائیے، تو وہ اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا اس نے کہا تھا قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا تھا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوں اس سے قبل میں آپ کے پاس تخت لا کر رکھ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا تھا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں قوی ہوں، میں امین ہوں، میں امانت دار ہوں، تو میں قوت والا ہوں۔ ایک دوسری جگہ پر سورۃ قصص میں آیت نمبر 26 میں ہوا کچھ یوں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، کچھ خواتین تھیں تو وہ کنویں پر یا جو بھی پانی کا ایک وہاں پر سورس تھا، وہاں پر وہ پانی نہیں پلا پا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی مدد کی، اب وہ واپس جاتی ہیں اپنے والد کے پاس اور جا کے وہ کہتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کام پہ رکھ لیجئے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ان خیر من استجرت القوی الامین، اس سے بہتر کون ہوگا کہ آپ اسے کام پر رکھیں جو قوی ہو، امین ہو۔ یہاں پر ایک راز آپ پر شاید افشاں ہو گیا ہو، اللہ کرے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قوت امین شخص کو دیا کرتے، امانت دار کو، جو قوت کا غلط استعمال شروع نہ کر دے، جو قوت کو اپنے لیے برتنا شروع نہ کر، اپنے تعلقات کے لیے برتنا شروع نہ کر، اس کو یاد رہے کہ میں امین ہوں، مالک نہیں ہوں، قوت میری نہیں ہے، قوت اللہ کی ہے، بس مجھے امانتاً سونپی گئی ہے، اسے استعمال کرو، اللہ کا نظام قائم کرو۔ وہ اس امانت داری کو اگر اپنا کر رکھے گا، اللہ تعالیٰ قوت سے نوازتے چلے جائیں گے۔ سورۃ احزاب میں نا آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ایک سینیریو دکھاتے ہیں، وہ کچھ یوں کہ سارے کے سارے کافر، سارے کا سارا عالم کفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھا ہو کے آ گیا، اسی وجہ سے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔
کہ حزبن ایک گروہ کو کہتے ہیں نا، اور حزبن کی جمع ہے احزاب، سارے گروہ مل کے آگے مقابلہ کرنے کے لیے. اور پتہ ہے کیا ہوا؟ جنگ ہی نہیں ہوئی. وہ جنگ کیے بغیر ہی سب خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے. لمبا محاصرہ کرنے کے بعد مہینوں باہر بیٹھے رہے، بیٹھ کے اپنا انہوں نے بڑا غرق بھی کیا. ایک آندھی چلی، ان کو اٹھ کے واپس جانا. اس مقام پر اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اللہ نے واپس موڑ دیا کافروں کو، جو وہ غصہ غیظ و غضب لے کر آئے تھے دل ہی میں لے کے واپس چلے گئے. رتی برابر کچھ نہیں بگاڑ سکے مسلمانوں کا. کیوں؟ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. مومنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ ہی کافی ہو گیا، مومنوں کی باری نہیں آئی. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی مدد کی ٹھان لی، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نظام کا حصہ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں غالباً ہم کل پڑھ رہے تھے یا جمعے کو پڑھ رہے تھے کہ جب ان کو پتا چلا نا کہ سارے اکٹھے ہو کے آگے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کوئی بات نہیں، آگے ہیں، جم کے آئے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور وہ کتنا اچھا ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے، اس سے بہتر کوئی ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے. یہ ان کا نعرہ ہو اور جواباً اللہ کا یہ کہنا ہو وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. مومنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. مومنوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آگے آپ میدان میں لڑیں؟ تم آگے ہو نا، خود کو پیش کر دیا، اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنے خاندان، اپنی گردنیں، اپنا مال، اپنا اسباب سب لے آئے ہو. بس چاہیے نہیں ہے مجھے، میں کافی ہوں. ایسے ہی واپس جائیں گے اور ایسے ہی واپس چلیں گے. اللہ نے کیا کرنا ہے اسماعیل کی کے گلے پر چھری چلا کر؟ اللہ کو ایسے کی قربانیاں نہیں چاہیے، اللہ کو میرے دل میں موجود چاہت کی قربانی چاہیے کہ ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے. بس اللہ کو اسماعیل کے گردن پر چھری نہیں چاہیے. باہر کیف اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہو گیا مومنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. کیونکہ اللہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ ہی تو ہے قوت والا اور پوری طرح سے غالب. اس کے بعد جو آیت ہے نا، اگر آپ اللہ کرے آپ کو اور مجھے اس آیت پر یقین ہے کامل اور دل سے ایمان ہو جائے، سچی مچی والا، زبانی تو ہم سب کو آلریڈی ہے، تو آپ دیکھیں گے سارے ہی آپ کے ڈر آلموسٹ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا آیت نمبر 19 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ تعالیٰ بڑا لطیف ہے اپنے بندوں کے معاملے میں، بڑا باریک بین ہے، اچھی طرح جانتا ہے کس کو کتنی روٹیاں چاہیے، کس کو کتنا سالن چاہیے، کس کو کتنے کپڑے، کس کو کیسا گھر، کس کو کتنا مال، کس کو کیسے دوست، کس کو کتنا علم، کس کو کتنا حلم، کس کو کتنا کیا دینا ہے. اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے معاملے میں بڑا ہی باریک بین ہے، بڑا لطیف ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. اور سنو، اللہ کے سوا کون ہے جو رزق دینے کا فیصلہ کر لے؟ یا اللہ رزق دینا چاہے تو وہ روک لے. سنو، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہی تو ہے جو اصل قوت والا ہے اور وہی تو ہے پوری طرح غالب. اگر اس نے آپ نے خود کو پروو کر دیا ہے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تو اگر مجھے پیسہ دے گا نا تیرے نظام کے لیے خرچ ہوگا. اب اللہ نے اگر دینے کا فیصلہ کر لیا، کون ہے مائی کا لال جو آگے روک لے گا؟ کون؟ اللہ کے فیصلے کو کون موڑ لے گا؟ اور اگر اللہ نے فیل کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اللہ کو یہ فیصلہ کیا اللہ نے کہ اگر حامد کو پیسہ ملے گا فساد مچائے گا، اس کو پیسہ نہیں دینا، کام کرے ایسے، تو کون مائی کا لال ہے جو آگے مجھے امیر کر دے گا؟ کون ہے جو آگے میری جولی میں پیسے ڈال دے گا؟ ایک ڈال کے جائے گا، دوسرا آگے اٹھا کے لے جائے گا. جب اللہ ہی نے فیصلہ نہیں کیا تو کون دے سکتا ہے؟ مال کے کائنات رازق کے مطلق وہی ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. میں نے صرف مثال پیسے کی لی ہے، ورنہ ہر شے کی مثال اسی طرح سے لی جا سکتی ہے. مال کے کائنات نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ اللہ کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ اللہ کے ساتھ مل جائیے، اللہ کے گروہ کے ساتھ، باطل کا ساتھ نہ دیجیے. لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے گروہ کا ساتھ دینا ہے یا باطل. آپ جو بھی فیصلہ کریں اللہ کا فیصلہ سن لیں. سورۃ مجادلہ آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ، یہ بات تو اللہ نے لکھ چھوڑی ہے، یہ بات تو اللہ نے لکھ دی ہے
لا اغلبن انا ورسولی، غالب تو میں اور میرے رسول ہی رہیں گے، غالب ہمارا گروہ ہی رہے گا۔ یہ بات اللہ نے لکھ چھوڑی ہے، کیوں؟ ان اللہ قوی عزیز، اللہ ہی تو ہے جو قوت والا ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو پوری طرح سے غالب۔ تو اگر مالک کائنات کی یہ دعوت آپ کو قبول ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں میرا ساتھ دو میں تمہارا ساتھ دوں، میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، سادہ الفاظ میں، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اصل قوت والا تو میں ہی ہوں، رازق بھی میں ہی ہوں، اور عزیز پوری طرح سے غالب بھی میں ہی ہوں، فیصلے میں نے کرنے ہیں، ہر شے میری ہے۔ اور اگر ہر شے اللہ کی ہے تو اللہ دعوت بھی دے رہا ہے کہ آئیے اللہ کے حزب کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو بڑھائیے۔ مالک کائنات آپ کو اور مجھے اللہ کے لیے جینے کی، اللہ کے لیے ہی مر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔